لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان کی خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ صاحب ایمان تحمل مزاج ہوتا ہے، صاحب ایمان متواضع اور عاجزی اور انکساری کرنے والا ہوتا ہے، اور صاحب ایمان کی خوبی ہے کہ وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے، شرم و حیا والا۔ یہ بھی ایمان والوں کی خوبی ہے کہ ایمان والا شرم و حیا رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جہاں شرم و حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان نہیں۔ یہ دونوں آپس میں ایسے جوڑوے ہیں تو دونوں، نہیں ہیں تو پھر دونوں نہیں ہیں۔ ایک ہے ایک نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہو اور شرم و حیا نہ ہو، یا ایمان نہ ہو اور شرم و حیا ہو، ایسا نہیں۔ جہاں ایمان ہے وہاں شرم و حیا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی خاص وصف ہوتا ہے، خاص خوبی، خاص اخلاق ہوتا ہے ہر دین کا، جو اس دین کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی پہچان تھی عفو، درگزر، شفقت۔ ان کی پوری تعلیمات اسی کے گرد گھومتی ہیں، یہی اس دین کا سب سے بڑا وصف تھا، شفقت۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے کہ میرے دین کی، میری شریعت کا خاص وصف وہ شرم و حیا ہے، کہ میری ساری دینی تعلیمات اور میری ساری شریعت اس وصف کے گرد گھومتی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پردے میں جوان لڑکی جتنا شرم و حیا کرتی ہے، پردے میں جوان لڑکی جتنی شرم و حیا کرتی ہے، اللہ کے نبی اس سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی چیز آپ کو ناگوار ہوتی تو آپ شرم کے مارے کہہ نہیں پاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس کے جسم پہ، اس کے کپڑوں پہ زرد رنگ تھا، تو وہ اٹھ کے آپ کے چہرے پہ ناگواری، وہ چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بھائی اسے کہہ دو یہ زرد رنگ صاف کر لے تو کیا ہی اچھا ہو جائے گا۔ اتنا شرم و حیا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، جب آپ کو کسی کے بارے میں عیب کا پتہ لگتا تو آپ اس کا نام لے کر یوں نہ کہتے کہ فلاں ایسا ہے، بلکہ یوں کہتے لوگوں کو کیا ہوا، وہ ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ شرم و حیا ایمان والوں کا بہت بڑا وصف ہے۔ حضور علیہ السلام لیٹی ہوئی ہے، چادر میں لیٹی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے کہ چادر میں لیٹی، پردے کا حکم نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ لیٹی ہوئی ہے اس چادر کے اندر، انہوں نے کچھ پوچھا، چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کچھ پوچھا، چلے گئے۔ حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ، تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے چادر ٹھیک کی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا تم ذرا ہٹ جاؤ یہاں سے، تو پھر انہوں نے بات کی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ نے یہ اہتمام عثمان کے لیے اتنا کیوں کیا؟ فرمایا یہ عثمان تو ایسا ہے کہ اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آج تک اپنی بیوی کا سطر نہیں دیکھا،
سطر میں نے اپنی بیوی کا نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مرد کو عورت کا لباس بنایا ہے اور عورت کو مرد کا لباس بنایا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عثمان چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابن مظعون بڑا ہی باحیا ہے، بڑا ہی شرم و حیا رکھنے والا ہے۔ تو یہ شرم و حیا یہ ایمان والوں کا خاص وصف ہے، خاص وصف کہ وہ شرم و حیا کی دولت رکھتے ہیں۔ بڑی ایمان کے والوں کے پاس بڑا شرم و حیا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو ایک شخص اپنے بھائی کو شرم و حیا کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ یار اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں اتنا شرم و حیا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے، فرمایا میاں تمہیں یہ اس کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شرم و حیا جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو خیر ہی لے کے آتا ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، جہاں شرم و حیا ہوگا وہاں تو خیر ہی آئے گی۔ بس اوقات آدمی شرم و حیا کی وجہ سے دنیا کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کہہ پاتا یا اپنے حق کا مطالبہ صحیح طور پہ نہیں کہہ پاتا، اور بس اوقات اپنی چیز بھی نہیں مانگ سکتا، بس اوقات اپنی چیز بھی نہیں مانگ سکتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ نقصان کر رہا ہے، بظاہر لگتا ہے، لیکن یہ وہ دولت ہے کہ آخرت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ میرے عزیزو، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا وصف تھا شرم و حیا، آج ہمارے ہاں سے یہی چیز رخصت ہو رہی۔ پہلے اگر کوئی بڑا اور چھوٹا ہوتا تو چھوٹا بڑے کا لحاظ کرتا، بڑے آگے سیٹ سے کھڑا ہو جایا کرتا، اسے شرم آتی تھی کہ بڑا کھڑا ہو اور میں بیٹھا ہوا ہوں، اسے شرم آتی تھی۔ لیکن اب باپ کھڑا ہوتا ہے، بیٹا بیٹھا ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹا بڑوں کے سامنے زبان نہیں کھولا کرتا تھا، اب تو بیٹا باپ کے سامنے زبان کھولتا ہے، بیٹی ماں کے سامنے زبان کھولتی۔ ایسی بے حیائی ہے، ایسی بے شرمی ہے۔ پہلے کوئی بڑا معزز آتا تو آدمی اپنا لباس صحیح کر لیا کرتا تھا، بڑے آ گئے۔ لیکن آج بیٹی ماں کے سامنے کس لباس میں رہتی ہے، ماں کے سامنے کس لباس میں رہتی ہے، بیٹی باپ کے سامنے کس لباس میں رہتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے کس لباس میں رہتی ہے۔ کیا تماشا ہے! یعنی شرم و حیا تو ایسا کہ رخصت ہی ہو گیا ہے۔ یعنی جس چیز کا تصور نہیں ہوتا کہ اس حال میں بھی کوئی بیٹی ماں کے سامنے آ سکتی ہے یا باپ کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن چونکہ بے شرمی سکھائی جاتی ہے۔ ٹی وی کی اسکرین پہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو تو آدمی ڈوب کے مر جائے۔ جو منظر ہمیں دکھایا جاتا ہے گھروں کے اندر، جو منظر دکھایا جاتا ہے میں ڈوب کے مر جائے۔ شاید 30-40 سال پہلے تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، کوئی بڑا بھائی اپنی بہنا کے ساتھ، کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر یہ منظر دیکھے، تصور نہیں تھا۔ لیکن سلو پوائزن کے ذریعے، سائن بورڈوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے یہ چیزیں اتنی عام کر دی کہ وہ شرم و حیا کے جراثیم ہی نکل گئے۔ اب کوئی بات نہیں، اب کوئی بات نہیں۔ وہ جینز پہن کے باپ کے سامنے کھیلے کودے، اور وہ جو ہے کہ بیہودہ لباس پہن کے گھر کے اندر کھیلے کودے، کوئی بات نہیں۔ ترقی ہے، روشن خیالی ہے، قوم بہت آگے نکل رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، روشن خیالی ہے۔ یعنی بے حیائی اور فحاشی کا نام روشن خیالی، بے حیائی اور فحاشی کا نام ترقی، اور اس کا نام ثقافت، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اس شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا۔ اور میرے عزیزو، شرم و حیا کا جنازہ نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ الحیاء والایمان قرماء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک رخصت ہو گیا تو اس گھر سے دوسرا بھی رخصت ہو جائے گا۔ یہ معاملہ شرم و حیا کا نہیں ہے، یہ معاملہ تو ایمان کا بھی ہے نا، ایمان کا بھی جنازہ نکل جائے۔ یعنی جس چیز کا تصور نہیں تھا، آدمی سر سے ذرا سا دوپٹہ ادھر ہوتا،
باپ آ جاتا، دادا آ جاتا، بڑے آ جاتے، وہ ایک دم چکنا ہو جاتی، چادر اوڑھ لیا کرتی تھی، صحیح کر لیا کرتی تھی، ہاں دوپٹہ سے. یعنی اگر ہم 10-15 سال پہلے اپنے گھر کا ماحول دیکھیں اور 15-20 سال پہلے اپنے بڑوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہی تھا. ہاں فرق یہ تھا، انہوں نے یہ روشن خیالی کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس روشن خیالی کے ماحول میں انہوں نے زندگی کے دن نہیں گزارے تھے. فرق یہ تھا، انہوں نے یہ بےہودگی نہیں دیکھی تھی، اس لیے ان کے یہاں یہ چیز بہت بڑی عیب تھی، بہت بڑی عیب تھی. بلکہ اب نئی نسل کو اگر یہ بات سمجھاؤ بھی تو وہ باپ کو بھی سناتے ہیں، وہ ماں کو بھی سناتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں دقیانوس ہے، دقیانوسی بات کرتا ہے، یہ دقیانوسی باتیں کرتا ہے، یہ پرانے زمانے کے خیالات رکھتے ہیں، یہ بوڑھا پرانے زمانے کے خیالات رکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرم و حیا ایمان ہے، یہ ایمان شرم و حیا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور فرمایا میری شریعت کا تو سارا محور وہ شرم و حیا ہے، میرے دین کا سب سے اونچا وصف، سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑا خلق وہ شرم و حیا ہے. شرم و حیا، کیسا لباس ہے، کیسا رہن سہن ہے. شادیوں کی تقریب دیکھو تو الامان والحفیظ، کس بےہودگی کا لباس ہوتا ہے اور کس بےہودگی کے ساتھ وہ سارا منظر ہوتا ہے. باپ بھی ہوتا ہے، خاندان کے سارے بڑے اکٹھے ہوتے ہیں، خاندان کے سارے بڑے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کیا تماشا ہوتا ہے. تو یہ سلو پوائزن کے ذریعے آہستہ آہستہ اس شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا. اور میرے عزیزو، جس معاشرے میں شرم و حیا نہیں رہتا وہاں کبھی اچھا کردار رہتا ہی نہیں. پھر وہاں سے کسی اچھی چیز کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ سارے نبیوں کی ایک بات ہے، سارے نبیوں کی ایک جملہ ایسا ہے جو سارے نبیوں کا ہے، اور وہ یہ ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب حیا رخصت ہو جائے پھر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب حیا رخصت ہو جائے پھر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ اپنے باپ کی بھی دشمن بن جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر اپنے اشنا کے ساتھ اپنی ماں کو بھی قتل کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر حرام محبت کے سلسلے میں اپنا دین مذہب بھی چھوڑ دے، کوئی بڑی بات نہیں. پھر اس حرام عشق کے چکر میں اپنے خاندان کو بھی رسوا کر دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جب حیا رخصت ہو گئی یہ بہت کچھ کر سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا تماشا کر سکتا ہے. یہ خاندان، ماں باپ، مذہب، دین سب کو پامال کر سکتا ہے. اس لیے کہ حیا جو نہیں ہے، جو چیز اس کے اندر لحاظ پیدا کرتی تھی، جو اس کے اندر رکاوٹ تھی، شرم و حیا، کہ ہر بری چیز سے اسے عار آتا تھا، ہر گھٹیا چیز سے اسے عار آتا تھا، ہر بےہودہ چیز سے اسے شرم محسوس، وہ جوہر تو اس کے پاس آئے نہیں، وہ رکاوٹ ہی ختم ہو گئی. اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اب یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مغرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچی کو بچپن ہی سے سوئمنگ ساتھ کراتے ہیں، کلاس میں ساتھ بیٹھاتے ہیں، سوئمنگ ساتھ کراتے ہیں، پڑھاتے ساتھ ہیں، کھیل کود ساتھ. کیوں؟ کہیں شرم و حیا کی بیماری اس کے اندر نہ پیدا ہو جائے. ان کے ہاں شرم و حیا بیماری ہے، ان کے ہاں شرم و حیا بیماری ہے. کہیں یہ بیماری اس کے اندر نہ رہ جائے، شروع ہی سے بچوں کو اور بچیوں کو اس انداز سے اکٹھا رکھتے ہیں تاکہ یہ جراثیم اس کے اندر رہے ہی نہیں. اور اسلام میں تو کیا ہے؟ اسلام میں تو یہ ہے، قرآن نے ایک ذکر فرمایا ہے، فرمایا جب بچہ تھوڑا سمجھ بوجھ رکھے تو 3 وقتوں میں وہ اپنے ابا اور اماں کے خلوت والے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہو. 3 وقتوں میں قرآن نے خاص طور پہ ذکر کرا ہے. 3 وقتوں میں جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو جو اماں اور ابا کا خلوت کا کمرہ ہے، جس میں وہ اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار لیتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، صبح نماز سے پہلے، رات کو عشاء کے بعد، دوپہر کے وقت، ان 3 وقتوں میں وہ چھوٹا بچہ بھی بغیر اجازت کے اس کمرے میں داخل نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو بے خیالی میں
بچے کی نظر کسی ایسے منظر پہ پڑ جائے کہیں اس کا شرم و حیا کا جوہر چٹک نہ جائے اور یہ دولت پر کئی منفی اثر نہ پڑے، اجازت لے کے داخل، اجازت لے کے داخل، جس کا اتنی رعایت ہے اسلام میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرم و حیا ہے تو سب کچھ ہے، یہ شرم و حیا ہے تو سب کچھ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر یہی رخصت ہو گیا اور بدقسمتی سے وہی نظام تعلیم اور وہی تعلیمی ماحول اور وہی مخلوط مجلسیں، مخلوط تعلیمیں اور مخلوط اٹھنا بیٹھنا، مخلوط زندگی، مخلوط سارا نظام، نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب ان چیزوں کا تصور بھی ختم ہو گیا، اب ان چیزوں کا تصور بھی ختم ہو گیا کہ مرد الگ دائرہ کار ہے، عورت کا الگ دائرہ کار ہے، اس کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، شرم و حیا یہ بہت بڑا جوہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا خاصہ ہے، بلکہ ایمان ہے تو یہ شرم و حیا ہے، شرم و حیا ہے تو یہ ایمان ہے۔ اور میرے دین کا سب سے بڑا خلق اور میرا دین کا سب سے بڑا وصف یہ شرم و حیا ہے۔ اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ جب یہ اللہ نصیب فرما دے تو پھر آدمی ہر گھٹیا چیز سے، ہر گھٹیا چیز سے، ہر بری چیز سے آر اسے آنے لگتی ہے، آر آنے لگتی ہے۔ یہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے وہ کام کرتے ہوئے۔ یہ وہ طاقت ہے جو اسے ہر بیہودہ اور گھٹیا حرکت سے روک دیتی ہے۔ شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے شرم آتی ہے۔ ہاں، اور خاص طور پہ بڑوں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کے محسن ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، خاندان کے بڑے ماں باپ کے سامنے مجھے شرم آتی ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ شرم و حیا ہوتا ہے پھر اس بندے کو سب سے بڑے محسن اللہ، اس سے بھی پھر اسے شرم آتی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، لیکن ایک اللہ ہے جو میرا محسن ہے، جو میرا پالنے والا ہے، جس کی میرے پر انگنت نعمتیں ہیں۔ مجھے اس سے حیا آتی ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کھاؤں اور اس کو ناراض کروں، اس کا پیوں اور اس سے دشمنی مول لے لوں، اور اس کی نعمتیں استعمال کروں اور اسی کے نافرمان کروں۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ میں ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، میں ایسا احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا احسان، دیکھو نا، آپ کسی کو گھر میں نوکر رکھیں اور اس کی خوب خدمت کریں، خوب خدمت کریں، اور پھر وہ آپ کو دھوکہ دے کے چلا جائے، اور آپ ہی کو دھوکہ دے کے چلا جائے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے شرم ہے، بڑا بے شرم ہے، بڑا نمک حرام ہے، بڑا بے شرم ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات، جب یہ شرم و حیا ہوتی ہے پھر اسے لحاظ آتا ہے کہ میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا، میں یہ احسان فراموشی نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ تو یہ بڑی دولت ہے جو آدمی کو ہر گھٹیا چیز سے روکتی ہے، اور یہی شرم و حیا اس کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، یہی شرم و حیا اس کی کردار کی تعمیر کرتی ہے، یہی شرم و حیا اس کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ دولت ہم سب کو خوب سے خوب تر نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔